جو پتھر پہنے جاتے ہیں جیسا کہ نیلم تو اس میں کہتے ہیں اثر ہوتا ہے، وہ نصیب کو بدل سکتا ہے، یہ بات پتھروں کے بارے میں ٹھیک ہے؟ کدھر کو پوچھ رہے ہیں؟ دنیا میں اگر کوئی پتھر کسی کا نصیب بدل سکتا نا تو وہ ہے جو کعبے کے دیوار کے اندر نصب ہے، حجر اسود، جس کے بارے میں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ جنت سے اتارا گیا یاقوت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا بوسہ لیا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، اگر میں اپنے نبی کو نہ دیکھتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے چومتا بھی نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے۔ اگر جنت کا پتھر کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو بزرگوں کے مزارات کے اوپر رکھے ہوئے پتھر اور انگوٹھیوں میں لگائے گئے نگینے اتشائی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ جامع ترمذی میں یہاں تک حدیث ہے کہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 2 آنکھیں دے گا، زبان دے گا، وہ دنیا میں جن لوگوں نے اسے چوما ہوگا ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ تو وہاں تو سارے فرقے کے لوگ جا کے چومتے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ سوال ہے نا، گواہی تو ان سے لینی چاہیے اگر ان کا بس چلے تو، لیکن نفع نقصان نہیں وہ دے سکتا۔ یہ کوئی نفع نقصان نہیں ہے، وہ تو آپ جس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی، آسمان بھی گواہی دے گا۔ اس نے ہمیں کیا نفع پہنچایا؟ فرشتے بھی گواہی دیں گے، اللہ کو فرشتوں کی گواہی کی حاجت ہے؟ اس میں آگے کہانی جوڑی بھی ہے انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ حدیث المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ جب حضرت عمر نے کہا نا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تو حضرت علی نے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگوں کے ایمان کی گواہی دے گا قیامت والے دن، تو لہٰذا یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ اور وہ میں نے لاجیکلی کہا کہ یہ بات ہے ہی غلط ہے، یہ کوئی نفع نقصان والی بات تو نہیں ہے، وہ تو ہر ایک جگہ گواہی دے گی۔ اور دوسری بات یہ مولا علی کا جو آگے کول ایڈ ہوا ہے نا، اس سند کے اندر ابو ہارون راوی کذاب، جھوٹا، متروک راوی ہے، یہ بھی پڑھا کرو نا، الگ یہ بھی لکھے ہے، یہ روایت ہی جعلی ہے، روایت اتنی ہی درست ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے۔ تو کسی سے کوئی نفع نقصان، کوئی تقدیر نہیں اس طریقے سے بدلتی۔ اگر وہ کہتا ہے بدل سکتی ہے تو دنیا میں جن لوگوں نے ایفرٹ کی ہے یا اللہ نے ان کی تقدیر میں کوئی مسئلہ اس طرح کا لکھا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے رزق کے دہانے، جسے آپ رزق سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو صرف پیسے کو اور جائیداد کو، ان چیزوں کو رزق سمجھتے ہیں نا، رزق تو اللہ کی ہر نعمت ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی علاج مریض نہیں ہے کہ جس کی دوائیوں کا خرچہ 30-40 ہزار روپیہ مہینے کا ہو، تو 30-40 ہزار کا رزق تو اللہ نے آپ کا بھی کھولا ہوا ہے نا۔ 1 کروڑ روپیہ کوئی لے لے اور مجھے اپنا جگر کاٹ کے دے دے، اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے، وہ پروفیشنل بیچنے والے تو چھوڑ دیں، عام بندہ کوئی بیچتا ہے؟ دنیا میں سینکڑوں ارب پتی لوگ ایسے ہیں جو نمک مرچ والی چیز نہیں کھا سکتے، ان کے اپنے ہوٹل ہیں۔ اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے آپ کو، تو اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کریں۔